اور ان کی شان یہ حضرت بلال آئے، اللہ اکبر، رسول اللہ کے غلام ہو گئے۔ کون سی اذیت، کون سی تکلیف تھی جو آپ نے نہ سہی ہو، مگر بلال کو کیا رتبہ ملا، کیا شان ملی، کیا ان کا کمال و جمال ہوا۔ ایک بات تو چھوڑ ہی گیا، دیکھیے بڈھا ہو گیا ہوں، حافظہ کمزور، سرکار نے انہیں یہ انعام بخشا، سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے خاندان کا ہے۔ بلال آئے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے، مصیبتیں برداشت کی، یہ کیا وہ کیا۔ رسول اللہ کا انعام دیکھو، مکہ فتح ہو گیا، صحن کعبہ میں سارا مکہ جمع ہے، لوگ حضور پوچھ رہے ہیں کعبہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے، اے مکے والو، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، صاحب ہم نے جو کیا، آپ ہمارے ساتھ جو برا بھی سلوک بھی کریں ہم اس کے اہل ہیں، لیکن آپ تو کریم اور مہربان بھائی ہیں۔ سرکار نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، قاتل ہیں، ظالم ہیں، تلواریں لے کے رسول اللہ کے پیچھے گھومنے والے، مگر رسول اللہ کا آپ نے رحمت آیا تو اس نے یہ پیغام سنایا، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور اس کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور ذرا اذان تو پڑھ دو، اللہ اکبر کی صلاۃ تو لگا دو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے غور کیا اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ بلال، اسی صحن میں تمہارے سینے پر گرم ریت کے اوپر پتھر کی بھاری سلیں رکھی جاتی تھی اور تم عہد عہد کہتے تھے، ایک عہد کی یہ سزا تھی۔ آج دیکھو اسلام یہ اعزاز بخشتا ہے کہ کل جو کلمہ پڑھنے پر یہ سزا جسے ملی تھی، آج وہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت بحر العلوم۔ اور حضرت بلال خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آقا کا غلام تھا، وہ مجھے ڈنڈا دے کر بکریوں کے پیچھے ہانک دیتا تو اس کو سنبھالتا تو وہ بھاگتی، اس کو سنبھالتا تو یہ بھاگتی، لیکن آج رسول اللہ کی غلامی مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے کہ میں بلاتا ہوں تو سارے مسلمان دوڑے آتے ہیں۔ کیا اعزاز انہیں ملا بارگاہ رسالت سے، اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ مسلمان ہوا، مدینے کے بازار میں گھومنے کے لیے آیا، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ تو آپ جانے بادشاہوں کا تو سارا تانا بانا بناوٹی ہوتا ہے، مانگے تانگے کا ہوتا ہے، چلیں گے تو اکڑیں گے، بات کریں گے تو گردن ٹیڑھی کریں گے، تاکیں گے کسی طرف تو گرائیں گے، اسی سے ان کی ساری بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ بیچارہ بادشاہ چل رہا تھا بازار میں، حضرت بلال کی نظر پڑی، دوڑے بھاگے آئے، انہوں نے کہا، میاں فلاں آپ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ مسلمانوں کی چال نہیں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، یہ انسانوں کا چلنا نہیں ہے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑ اتنے اونچے ہو نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اوہ، کل تک تو یہ اپنے غضب و جلال میں تپ رہا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، اور آج حضرت بلال جیسے غلام اور دامن پکڑ کے جھجھوڑ رہے ہیں، ایسا مت چلو۔ تمہیں تنبیہ کی، بلال نہ تم وقت دیکھو، نہ آدمی دیکھو، نہ انداز کلام سمجھو، اور تم نے کہہ دیا ہٹو۔ اور یہ کہہ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تو غضب ہو گیا تھا، فلاں آدمی جو کل یا پرسوں مسلمان ہوا،
وہ بازار میں چل رہا تھا، پرانی عادت اس کے چلنے کی تھی، اکڑنے لگا تو بلال آ کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہا ایسے اکڑ کے نہ چلو، میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اسی رعونت میں آ جائے اور اسلام کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس لیے میں نے بلال کی سرزنش کر دی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تم کو یہ ڈر ہے کہ کچھ بادشاہ کا کہ دامن سے ہاتھ سے اسلام کا دامن نہ چھوٹ جائے، اور میں اس لیے رنجیدہ ہو رہا ہوں کہ تمہاری باتوں سے کہیں میرے بلال کا دل نہ ٹوٹا ہو۔ جاؤ جاؤ بلال سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر، بلال نے کیا ناجائز بات کہی تھی؟ وہی تو کہا تھا جو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی کلکم آدم والآدم من تراب۔ اللہ اکبر، میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک مجلس میں عہد فاروقی میں کسی شاعر نے شعر پڑھ دیا، بلال ابن عبداللہ خیر و بلالی۔ حضرت عمر برداشت نہ کر سکے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے لا لا بل بلال و رسول اللہ خیر و بلالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عزت اور یہ شان حضرت بلال کو، جو غلام تھے جنہیں مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا تھا، اسلام نے عطا کیا۔ اس طرح رسول اللہ نے عمل کر کے بتایا کہ اسلام رنگ و نسل کا قائل نہیں ہے، قوم و خاندان اور جماعت کا قائل نہیں ہے، طبقات کا قائل نہیں ہے۔ اسلام میں تو انما جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے بھائیوں، بلال کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو اسلامی شاعروں کو تخیل ملا، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشمے بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو بات تو بہت لمبی ہے صاحب، کئی رات میں ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور مجھے حکم جو ہوا تھا کہ تبرک کر دیجیے تو تبرک میں نے بانٹ دیا۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت بحر العلوم، علماء اہل سنت۔